چغزئی صاحب 2 دفعہ بول کے آئے تھے اور ہمارے رشید اثر صاحب اس وقت اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. سردار کمال خان گنگرزئی صاحب انتہائی قابل قدر محترم جو ہمارے اس صوبے کے ایک معتبر شخصیت ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے دھرنے میں بھی وہاں پہ جیتی کا اظہار کیا. مرکزی نائب صدر بھی ہے اور دونوں طرف سے وہ انتہائی قابل قدر شخصیت ہے. اور ہمارے ساتھ دور بادشاہ صاحب جو پی ٹی ایم کے صوبائی سربراہ ہے. ان کا مشکور ہے کہ سربراہ نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ان کے اعلامیہ کے ذریعے سے اور منظور پشتین صاحب نے جو میرے ساتھ تفصیلی بات کی جو ہمارا یہ مارچ شروع ہونے سے پہلے. اور پھر انہوں نے شرکت کی 2 دفعہ وہ وہاں پہ آئے اور یہاں تک کہ وہ جو عید کی نماز پہ بھی انہوں نے اپنی شرکت کو اپنے وقت کے ساتھ یقینی بنایا اور وہاں پہ آئے اظہار یکجہتی کیا. تو انجمن زمیندار ایکشن کمیٹی کی جانب سے حاجی عبدالرحمن واضح صاحب جو ہے اس وقت تشریف فرما ہے. اظہار یکجہتی بھی کیا اور آج شرکت بھی کی ہے. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 شاید راستے میں آ رہے ہیں. اس کے مرکزی سیکریٹری جنرل سے بات ہوئی. خالق ہزارہ صاحب جو ان دنوں بیمار ہیں اللہ کو صحت قابلت ہے. انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا. ان کے وفد جو ہے وہ وہاں پہ آئے تھے. لگ پاس ہمارے جو مستنگ میں دھرنا ہے جو سردار اختر جان مینگل صاحب کی سربراہی میں تو انہوں نے شرکت کی تھی. دوستو جیسے آپ کو علم سمد بلوچ جو ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہے ان کے مشکور ہے وہ تو ساتھی ہے. تو میں سب سے پہلے اس طرح ہمارے اس صوبے کے اور اس ملک کے جو جمہوری سیاسی اور قومی قوتیں ہیں جو جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں ایک اصولی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. اس ملک میں ایک الائنس بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے وجود رکھتا ہے 1 سال سے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. ان کا ڈیمانڈ اور یہ صرف اور صرف یہ کہ پاکستان میں آئین کی حقیقی شکل میں بحالی اور رول آف لا جو ہے اس ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں مضمر ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں جو ہم اس وقت ہم تشریف رکھتے ہیں ہماری پارٹی کا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ڈیمانڈ ہے, نیشنل پارٹی کا ڈیمانڈ ہے, پی ٹی ایم کا ڈیمانڈ ہے, اے این پی کا ڈیمانڈ ہے کہ جب تک اس ملک میں وہ ادارے جو 70 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں اپنے ڈومین سے نکل کے مداخلت کر رہی ہے جب تک یہ مداخلت بند نہ ہو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. نہ بلوچستان میں امن آ سکتی ہے, نہ خیبر پختونخوا میں امن آ سکتی ہے, نہ پاکستان کے دوسرے کونے میں. ہم تو ویسے بھی بلوچستان جو 74 سالوں سے ہمارے وسائل کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا, ہمیں تو نہ سوئی گیس کا وہ ملا صلہ ملا جو ہمارے اپنے, نہ ہمیں تو ریکارڈنگ آف سندھ کا ملا, نہ ہمیں گوادر جو ساحل سمندر ہے بلوچ ساحل جو 750 کلومیٹر پر محیط ہے, صرف اسی کی وجہ سے اس ملک میں چائنا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے سارے ملک کے دوسرے حصوں میں تو انہوں نے موٹر ویز بھی بنا دیا ہے, بہت کچھ بنا دیا. لیکن بلوچستان بدقسمتی سے جو ہمارے سرزمین پہ ہمارے وسائل کے اوپر 1 کلومیٹر تک بھی اس وقت آپ موٹر وے نہیں دکھا سکتے. تو ہم کبھی نہ جذباتی بات کرتے ہیں نہ لفاظی بات کرتے ہیں. یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں اور یہ وقت کی حقیقتیں. اس وقت عمران خان یہ اس ملک میں سب سے ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے. اس کو بابا سلاسل انہیں کو تو نے رکھا جس نے ہمیں 74 سال ہم پہ مسلط ہے, جو 74 سال سے بلوچستان کے ساتھ وہی کچھ جو آج عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یعنی اس ملک میں الیکشن بھی انہوں نے جیتا سب سے بڑی پارٹی, لیکن اس کو آج وہ جیل میں ہے. جو ہرے ہوئے جو چور ہے جو ڈاکو ہے آج وہ برسر اقتدار ہے.
تو ہماری یہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہ جس طرح انہوں نے ہمارا ایک پرامن جمہوری دھرنا آج بھی بیان ہے، اب دیکھیے سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہماری پارٹی کے سربراہ ہے، قائد ہے، انہوں نے اس ملک میں جتنا یہ ہمارے صوبے کی جتنی جمہوری پارٹی نے ہماری حمایت کی، اسی بنیاد پہ کہ یہاں پہ ظلم تو ہو رہا، بربریت ہو رہی تھی، ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکن سول سوسائٹی کے دوست لاپتہ ہے۔ یہ 20 سال سے ہم مسلسل ہماری پارٹی رو رہی تھی کہ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جب تک اس کو آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے، بلوچستان میں کبھی کسی اس وقت پہ امن نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے، یہ جمہوری اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی قوت کا، کسی بھی طاقت کا یہ خیال ہے کہ ہم بندوق کے نوک پہ، طاقت کے نوک پہ بلوچستان کو خاموش کریں گے، ہاں اب آپ کے ساتھ طاقت ہے، قوت ہے، آپ سیاسی ورکر کو لاپتہ کرا سکتے ہیں، ان کی لاش پھینک سکتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بلوچستان کے عوام، بلوچ اور پشتون عوام کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ آپ نے جتنا بھی وسائل اس کے لوٹا وہ لوٹا، لیکن اس وقت جو ہمارے کلچر کے خلاف، یہاں پہ ہماری روایت کے خلاف ہمیشہ بلوچستان کے بلوچ ہو، پشتون ہو، ہمیشہ خواتین کو ایک احترام کے قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے جس طرح ہمارے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، بیبو بلوچ کو، سمیع الدین بلوچ سمیت خواتین کو جس طرح گھسیٹا گیا روڈ کے اوپر، وہ صرف ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آج تک انہوں نے ایک آئین، اور جو یہ پاکستان کا آئین ہے، جو اس ڈومین سے ہٹ کر کے انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے جو بھی تحریک چلائی ہے، بچیاں تھیں جو اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے جو لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بنیاد ادھر سے پڑی۔ آج وہ ان کا کون سا مطالبہ ہے، یعنی کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول آف لا اجازت دیتے ہیں کہ بغیر کسی جرم بتائے کسی کو اٹھا کے سالوں سال اس کو لاپتہ کیا جائے؟ یعنی کون سا آئین اور قانون یہ کسی کو اختیار دیتا ہے کہ کسی کو اٹھا کے اس کا لاش پھینک دیا جائے؟ ان کا ڈیمانڈ، اس کے اوپر انہوں نے جدوجہد کی، سالہ سال یہ اسلام آباد تک گئے، وہاں پہ رویا دھویا، اس کے اسلام آباد میں کیا رویہ رکھا گیا؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے سامنے لچے لپنگے لوگوں کو بٹھا کے تذلیل کی گئی ہمارے خواتین کو، ہمارے بچیوں کا۔ یہ ان کا بالاج کا واقعہ ہوا جو 16 بچہ تھا، جو پولیس کسٹڈی میں، ایک عدالت نے اس کو جوڈیشل کسٹڈی پہ بھیجا، دوسرے دن اس کی لاش پھینکی گئی۔ اس میں انہوں نے تربت میں سے بھی احتجاج کیا، کوئٹے تک آئے، یہاں احتجاج کیا، کسی نے نہیں سنا۔ اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا؟ تو آپ دنیا کے کس کام؟ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان یہ ہم محکوم ہے، مظلوم ہے۔ اس مظلوم حکومت کے ساتھ ایک چیز بالکل واضح ہے، میں مشکور ہوں بلوچستان کی ان تمام جمہوری پارٹیوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کی قیادت کا، انہوں نے بھی اس ایشو کو واحد ایک پوائنٹ ایشو پہ کہ ہمارے جو بچیاں ہیں، جو ہمارے جو خواتین ہیں، کرسی اس کے لیے کرسی ریب صاحب بار کونسل کے ہمارے سربراہ جو ہے بلوچستان بار کونسل کے رائے بلیدی ایڈوکیٹ صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ انہوں نے شروع دن سے ہمارے انتہائی تعاون کا اعلان صرف نہیں کیا بلکہ عملاً بھی انہوں نے جو ہمارے بچے خواتین ہے دوسرے جیلوں میں ہے، تھانوں میں ہے، اس کو لاپتہ کیا گیا، ان کے لیے کورٹ میں بھی بھرپور لڑتے رہے۔ ہم اس کے بڑے مشکور ہیں اور ان کی یہاں کی شرکت کو ویلکم کرتے، خیر مقدم کرتے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ جس طرح 28 تاریخ کو اس سے پہلے پروگرام دیے، 28 تاریخ کال دی گئی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ اگر اس خواتین کو باعزت رہا کیا جاتا ہے تو ہمیں نہ لانگ مارچ کریں گے نہ دوسرے احتجاج کریں گے۔ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا، لیکن انہوں نے ہٹ دلمی کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران یہ جو
नामियात गवर्नमेंट है फॉर्म 47 के, इनके वफूद है, पार्टी के साथ बात की, पार्टी सरबराह के साथ बात की। बलूचिस्तान और सिंध दोनों में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सभी दिन का उन्होंने वहाँ पे लाला बाबू जो गिरफ्तार थे उनको एमपीओ ऑर्डर जो है वो विड्रा कर दिया गया। और बलूचिस्तान में भी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम क्या समझते हैं, बराबरी साहब बैठे हुए हमारे कानून और रूल लॉ से आशना लोग, कि ये जो एमपीओ का कानून है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किसी को पाबंद किया जाए, ये अमीराना कानून है। जहाँ पे आपके अदालतें बैठी हो, जहाँ पे आपके दावा करते हैं कि असम्बली बैठी हो, पार्लियामेंट बैठी है, वहाँ पे एक एफआईआर के तहत तो जब किसी का हो दावा भी किया जाता है कि इनके खिलाफ एफआईआर भी है, तो फिर 3PO के तहत कैसे उसको बिठाया जाता है। तो ये तमाम अमीराना कानून का जो आज से 74 सालों से बलूचिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के सियासी अकाबरीन के खिलाफ, जो हमारे अकाबरीन थे सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, नवाब खैर बख्श बरी, मीर गौसफ ज़ंजूर साहब, इन्होंने तो एक जदोजहद की है ये तमाम लोगों को एक आईनी और जमहूरी हक दिलाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला अब तक जारी है। तो हमारी पार्टी ने कल, हमारी पार्टी के सरबराह ने, कायद ने ऐलान किया कि उन्होंने टाइम दिया, इससे 2 दिन कबल भी कि 2 दिन मज़ीद उनको वक्त देते हैं, टाइम देते हैं कि वो मशवरा करके ये डॉक्टर मारंग बलोच वो तमाम ख़वातीन को बिल्कुल रिहा करें, जिसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल किया। उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो कल सरदार अफजल मेंगल साहब ने ऐलान किया कि हम 6 तारीख को हमारे लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन और जमहूरी तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए क्वेटे की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेटे आते हुए इसमें कोई रुकावट डाली जाती है, जिस तरह सड़कों की हालत कर दी गई है, खुदाइया का, और वहाँ पे खंडन लगाए जा रहे हैं। हम इसकी एक पुरजोर मजम्मत करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम से जब आप ये जमहूरी आवाज़ और इसका एहतजाज का ये भी हक लेना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे दहशत गर्दी को, इंतहा पसंदी को, नफरतों को खुद ये हुक्मरान बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप किसी पे भी जमहूरी रास्ते बंद करेंगे, आवाज़ उठाने की आवाज़ बंद करेंगे, एहतजाज करने की आवाज़ बंद किए जाएंगे, तो दूसरा रास्ता तो एक ही बच रहा है। जिस तरह नौजवानों ने ये 17 साल जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो जिस तरह पहाड़ों पे चले गए, तो ये भी इन रियासत की इन पॉलिसियों की वजह से हुआ। तो हम समझते हैं कि अभी भी खुदारा इस मुल्क को, इस सूबे के अवाम को तबाही के दाने पे मत ले जाया जाए, इनको हमारी जमहूरी और आइनी हक को ना छीना जाए। तो ये इसी एक पॉइंट एजेंडे पे हमारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एकजा हुए हैं। तो 6 तारीख को वहाँ से सरदार साहब की क़यादत में मार्च जो क्वेटे की तरफ रवाना होंगे, और क्वेटे में जितनी भी हमारी बलूचिस्तान के अवाम है, सिविल सोसाइटी है, यहाँ के पश्तून, बलूच, हज़ारा और सेटलर अवाम है, क्योंकि हमारे सूद और ज़िया एक ही है, ये बलूचिस्तान के रहने वाले। तो हम सब से यही इल्तिजा करेंगे कि ये मसला, ये ख़वातीन और सिर्फ ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का नहीं, न सिर्फ नेशनल पार्टी का, न तारीख इंसाफ और ANP का, ये हम सब का मसला है। जो भी जहाँ पे ये शऊर रखने वाले वो इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और हमारा मरकज़ी क़यादत जो है कि दूसरे पार्टी के कायदीन और पार्टी के कायदीन जो क्वेटे में मौजूद है, हम प्रेस क्लब से रवाना होंगे इंशाल्लाह 9 साढ़े 9 बजे, और बाकी जितने भी दोस्त हैं वो यूनिवर्सिटी के सामने इकट्ठे होंगे, बरमोटर पे इकट्ठे होंगे, मुख्तलिफ जगहों से जुलूस की शक्ल में वहाँ पे। अगर उन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया, तो जहाँ पे हमारे कायदे पहुँचेगी वो हमारा धरना वहीं पे से शुरू होगा। मैं एक मिनट, तो मैं इनके साथ ही दावत अभी दूँगा मीर कबीर मावशी साहब को, 2 बात करें तो फिर उस सवाल देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। तमाम सहाफ़ी हजरात का शुक्रिया, हमारी कैमरा मैन, हमारे दूसरे दोस्त बैठे हुए हैं।
ساجد ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کیا، لیکن مجھے انہوں نے حکم کیا کہ آپ بھی بات کریں، تو آپ کا 2 منٹ میں بھی لوں گا۔ گزارش ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ تو یہ کوئی 76 سال سے شروع ہوئے مسئلے ہیں، لیکن اس کو سنجیدگی سے دیکھا نہیں گیا تو آج اس نہج تک پہنچ گیا۔ جو سب سے بڑا بلوچستان کا مسئلہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی چلیں ہمارے ساحل کا مسئلہ، وسائل کا مسئلہ، ہماری بے روزگاری کا مسئلہ، ہماری 76% بلو دا پاورٹی لائن، ایک ہی ملک میں دیکھیں، ایک ہی ملک میں پنجاب میں 33% بلو دا پاورٹی لائن اور بلوچستان اسی ملک کا حصہ وہ 76% بلو دا پاورٹی لائن۔ ان چیزوں کو ہم نے بار بار ایڈریس کیا، لیکن ان سب سے جو بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری لاپتہ افراد کا، ہم نے ان کو سینٹ آف پاکستان میں، قومی اسمبلی آف پاکستان میں، صوبائی اسمبلی آف پاکستان میں کئی دفعہ، یعنی اس میں مختصر میں یہ بات کہوں کہ جب ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو اس نے ڈیمانڈ یہی رکھا کہ جی آپ ہمیں اجازت دو گے کہ جو بلوچ ہمارے لیڈران باہر ملک سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم جا کے ان سے بات کریں اور ان کو ہم قائل کر کے ادھر لے آئیں۔ اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ یہ بندوق کے زور سے حل نہیں ہوگا، بلوچستان کا مسئلہ ایمانداری کی بنیاد پہ ایک نیگوسیشن پہ اگر 100% نہیں تو 70-80% تک حل ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ڈاکٹر مالک کو کہا ٹھیک ہے جی گو ہیڈ، جس میں اس وقت کی وزیر اعظم بھی شامل تھا اور اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل تھا۔ اس نے 4 رکنی کمیٹی رکھا، جس 4 رکنی کمیٹی میں ہم 2 آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، صدر کمال خان صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا، میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا، ڈاکٹر مالک کی سربراہی میں ہم اس میں نواب محمد خان شاوانی صاحب بھی تھے اور میر خالد خان لاگو صاحب بھی تھے۔ ہم 5 لوگ جا کے ان سے بڑی ہماری گفت و شنید ہوئے، واپس آئے تو یہ ان کی دیکھیں بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے انہوں نے ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی اگر بلوچ کہتا کیا ہے یار، بلوچ کا رپورٹ تو دے دو۔ ہم نے اپنی چھوٹی کا زور لگایا، آج تک اب سے کسی نے نہیں پوچھا کہ جی اگر آپ گئے ملے تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا، تو انہوں نے آج تک ہم سے پوچھا بھی نہیں، تو ان کی سنجیدگی کا آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے بار بار ایک بات کیا کہ جو آئین پاکستان ہے، جو آپ کا گرین کلر کا کتاب ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کرو۔ ہم نے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک بات ضرور، یہ جو موجودہ مسئلہ ہے، دیکھیے جی ہم نے اگر سائنسدک پہ اختر جان کی پارٹی نے بات کیا، ہم نے بھی علیحدہ بات کیا، شاید ANP نے بات کیا، یا ہماری پارٹی کے یہاں پہ معتبرین بیٹھے ہوئے انہوں نے بات کی ہے، اگر ہم نے ریکارڈنگ پہ بات کیا، ریکنگ کیا، اگر اس پہ گوادر پہ بات کیا، ہم نے سمندر کی اس پہ ہمارے جو ایریاز ہیں ان پہ بات کیا، ہم نے یہاں پہ بہت سی چیزوں پہ، لیکن یہ جو موجودہ مسئلہ ہوا ہے، دیکھیے جی یہاں پہ بلوچستان میں جو قومی آباد ہے، اس سرزمین کے جو بھی ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، یہاں پہ ہزارہ ہے یا سیٹلر ہے، ہمارے یہاں ہمارے ننگ و ناموس کے حوالے سے ہماری عورت اور ہماری بچوں کا جو عزت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے سب کے لیے بالکل منفرد۔ ابھی میں ہمت ہے صدر اختر جان کا، میں ان کو تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ان کا صرف پارٹی کا نہیں، یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، یہ پشتون کا مسئلہ ہے، یہ ہزارہ کا مسئلہ ہے، یہ سیٹلر بھی ہے ان کا مسئلہ ہے، لیکن خراج تحسین سردار صاحب کو، ان کی پارٹی کو، کہ انہوں نے اس سلسلے کو اسٹارٹ کیا اور شروع کیا، وہاں سے آگے۔ نیشنل پارٹی ان کے ساتھ ہے، نیشنل پارٹی ان کے درنا میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں صدر اختر جان صاحب صدر کمال خان صاحب صدر اختر جان کے ساتھ۔ ابھی جو 3 دن کا موقع، 2 دن کا موقع اور ہے 6 تاریخ سے، ہماری آج کا پریس کانفرنس کا مقصد کہ حکومت اب بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ جی جب آج ساری پارٹیاں بلوچستان کے ایک پیج پہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے کہ ہماری بچیوں کو چوکوں پہ آپ نے ان کی جو چادریں ہیں آپ نے کھینچ کے ان کو گھسیٹ کے لے گئے ہو، یہ ہماری عزت اور ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے۔ ہم ٹھیک ہے کہ ہر سائنسدک پہ، ہر ریکارڈنگ پہ، ہر جگہ ہماری پارٹیوں کا سارا ایک بات ایک رہا، لیکن ہر ایک نے اپنی طریقے سے اس کو لیا، لیکن اس مسئلے کو ہم نے اکٹھے ہو کے لیے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے آپ کے ساتھ سنجیدگی سے دیکھیے کہ یہ 2 دن میں ہمارے جو خواتین ہیں ان کو رہا کریں۔ اور دوسری، میں آج کی پریس کانفرنس پہ آپ دوستوں کی اس ایک اہم بات کو کہ دیکھیے جی یہ جو ہماری گم شدہ افراد ہیں، یہ اس ریاست کے منہ پہ ایک کالی کلک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو لاؤ، آپ ان کو بٹھاؤ، کہیں آپ ان کو رکھو اور آپ ان کو ججوں کے سامنے پیش کرو۔ آپ کا جو ہے قاضی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ میں یہ اربوں روپے کا خرچہ جو حکومت ان ریاست یا اداروں پہ کرتا ہے،
ہمارے بیٹھے ہوئے بیرسٹر صاحبان، ہماری اوکلا برادری بیٹھا ہوا ہے، یہ اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہو، آپ ان کو لاؤ، اگر ان میں کوئی قصور ہے، دیکھیے اگر کوئی قصور ہے آپ ان کو جو قانون ہے آپ کا سزا دو، اگر نہیں ہے تو ان کو کم سے کم ان کی، ابھی دیکھیے ہماری خواتین 14 سالوں سے ان کی شوہر گئے ہوئے ہیں، وہ مل نہیں رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں، شاید ہمارے صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ان خواتین کو یہ پتہ نہیں کہ جی ہماری شوہر اس وقت زندہ ہے مردہ ہے، میں جو ہے اس وقت بیوہ ہوں یا کوئی میں شادی شدہ ہوں. بہت سے منگنی ہو چکا ہے ہمارے یہاں بلوچوں میں، لڑکیوں کے منگنی ہو چکے ہیں، 12 سال سے ان کا منگیتر گم ہے. اس ابھی بلوچ کا ایک اصول ہے، وہ اس لڑکی کو کہیں اور دے بھی نہیں سکتا کہ بھائی شاید اس کا منگیتر آ جائے، اگر منگیتر نہیں بھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ بھائی ہماری بلوچ کا ایک کلچر ہے، قانون ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کالی کلک ہے اس ریاست کی منہ پہ، اس پہ اسے سنجیدگی سے سوچ کے اس کو حل کرنا ہوگا، نہیں تو یہ جو ہم ابھی بیٹھے ہیں یہ سلسلہ ادھر نہیں رکے گا، ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو ادھر کٹ لانگ بہت میں نے باتیں کیا، اگر وہ 3 دن میں اس کو نہیں کرتا تو یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ ہے وہ لکھپت سے روانہ ہوگا، ساری پارٹیاں اس میں ہوں گے اور یہاں سے بھی ساری پارٹیاں آگے جائیں گے تاکہ یہ اکٹھے ہو کے اس ایشو کو سالو کریں. اور ایک آخری بات دیکھیے، آپ قانون کی بات، میں خود جب بی ایس او میں رہا ہوں، بی ایس او کا صدر، میں 7 دفعہ اریسٹ ہو چکا ہوں. میں رہا ہوں اس میں کینٹ تانے میں، کیا تھا، ہم نے روڈ بلاک کیا، بی ایس او نے روڈ بلاک کیا، ہم گرفتار، ہمارے خلاف ایف آئی آر. آج سردار اختر کے 1100 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوا ہے کہ جی آپ لوگوں نے روڈ بلاک کیا. اچھا اگر سردار اختر یا بی ایم پی یا نیشنل پارٹی یا بی ایس او روڈ بلاک کرے گا، ایف آئی آر اور گرفتار. آج آپ نے پورے بلوچستان کے روڈ کو بلاک کر چکے ہو، تو پھر سرکار پہ بھی تو ایف آئی آر ہونا چاہیے نا. ایک قانون ہے ملک کا، مجھ پہ ایف آئی آر میں کروں، اگر آپ کرو تو ایف آئی آر نہیں ہے. یہ کیسا ریاست، کیسا قانون ہے. تو آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ، اور اس حوالے سے کہ ہمارے ایک گزارش ہے، ساری بلوچستان کے لوگ جدھر بھی ہے جو دھرنے کا سلسلہ ہے اس میں وہ اپنا شمولیت کو یقینی بنائیں، چاہے ہمارے قبائلی سردار ہیں، قبائلی قوم ہے، قبائل ہیں، یا ہمارے سارے پشتون بلوچ ہزارہ جو بھی ہے، اس میں شمولیت اپنا یقینی بنائیں. منت وارتے کی داؤد شاہ کاکر صاحب پی ٹی آئی کے صوبائی سربراہ. سب سے پہلے آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ. بدقسمتی ہے کہ 76 سال میں بلوچستان کی تاریخ آج تک بدلی نہیں. ریاست کے حوالے سے جو پالیسی پہلے دن سے بنی آج تک وہی پالیسی ہے، اور اس میں وہ آج تک کامیاب نہیں ہوئے. ہم تو وہ بدقسمت پارٹی سمجھتے اپنے آپ کو کہ عمران خان نے رول آف لا کی بات کی ہے، اور اس کی پاتاش میں 600 سے زائد دن ہوئے کہ وہ جیل میں. وہ صرف رول آف لا، جب تک پاکستان میں قانون و امیر اور غریب کے لیے ایک نہیں ہوگا یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں چاہیے، چاہے آپ جو بھی دعوے کریں. اور پھر بالخصوص میرا بلوچستان یہ پریس کلب، میرے میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش ہو رہا، ہمارے لیے بند ہے، ہمارے بلوچ کے لیے بند ہے. ہم یہاں آتے ہیں ٹائم رہتے کہ نہیں اجازت نہیں دی جاتی، کیوں نہیں، وہ اوپر سے آڈر آئی ہے، تیرے کے صاحب والے کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری جمہوری نظام ہے. اور میں تری صاحب کو یہی کہا، میں نے کہا آپ کی بدولت ہمیں یہ پریس کلب میں آنے کا موقع ملا اور ہمیں تو نہیں دیا جائے. اب سیویلین جو وہ آئین مانتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے مانا ہے، اور ہمارے ادارے جو انہوں نے ان کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھا ہے، آج تک انہوں نے کئی بار تھوڑا کسی کو بھی سزا نہیں. ہمیں تو سینیٹر صاحب نے کہا روڈ بلاک کرنے میں بھی سزا دی جاتی ہے. 7 مہینے میں 45 ایف آئی آر میرے اور میرے ساتھیوں پہ بھی بیٹھے ہوئے، 17 ایف آئی آر اسلام آباد میں. اب اس ایف آئی آر میں یہ بھی ہے ایسے جس سے کہ جہاں پر ہم ابھی تک گئے نہیں وہاں پر بھی کچھ بھی ہو جاتے ایف آئی آر ہوتے ہیں. یہ ہمارے قانون اور آئین ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ججز کا مسئلہ جو تھا، من پسند ججوں کو اٹھا کر کے اسلام آباد گئے، ان سے ابھی یہ لوگ اپنے فیصلے مسلط کریں. تو یہ ہمارے آئین اور قانون کی ہے، ہم کس سے فریاد کریں. سردار صاحب 28 تاریخ سے لے کر آج تک مائیں بہنیں بزرگ بچے نوجوان سردی میں گرمی میں بیٹھے ہوئے. میں بہت نہیں کہوں گا کیونکہ جلسہ نہیں ہے، اس کانفرنس ہے. سربراہ صاحب کو یہ کہوں گا کہ فارم 47 کے اپنے دوست کے ناخن رہے، کسی کی دعا یا بدعا سے آپ لوگ آ گئے، آپ کی عزت نہیں، آپ وہ
چلانے والے کوئی اور ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ وقت آپ سے گزر جائے۔ میں سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ گورنمنٹ کو 2-3 بار انہوں نے ڈیڈ لائن دی کہ ہم 2 دن کے بعد آئیں گے، پھر 2 دن کے بعد، وہ چاہ رہے کہ حالات خراب نہ ہو۔ اور اگر حالات اس طرح ہوا جیسے ابھی نائب وزیر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں جو ان کے مطالبات ہیں، بچیوں کو اٹھانا، بچیوں کی اب یہ بھی اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ میں پشتون ہوتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے مائیں بہنیں جیلوں میں، اور یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں بلوچ۔ ایسے بلوچوں میں لعنت بھیجتا ہوں، چاہے جو بھی ہو، جو اپنے ماں اور بہنوں کی قدر نہیں کرتے۔ لڑائیوں میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ بزرگ، بچے، مائیں بہنیں، ان کا خیال کیے جاتے ہیں، بیماروں کا خیال کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر کچھ الگ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ تمام ساتھیوں کا دل سے شکریہ۔ سردار رشید ناصر جو ہے ANP کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ باقی ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اپنی اتحادیوں میں شامل ہے وہ۔ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ کہ ہماری عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ سردار اختر جان مینگل جو پڑاؤ ڈالا ہے مظلوم پہ، وہ اس کا جمہوری حق ہے کہ اس کے لانگ مارچ کو کوئٹہ کے لیے سرکار اجازت دے کہ وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائے، وہ اس کا جمہوری حق ہے۔ ایک یہ مطالبہ ہے ہمارا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ بلوچستان پہ، چونکہ یہ مسئلہ بلوچستان کے حدود تک ہے، بلوچستان کے جتنے بھی گرفتار سیاسی کارکن ہیں ان سب کی ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، چاہے وہ لاپتہ افراد کی شکل میں ہو یا بھی جو جمہوری جدوجہد میں جو لوگ گرفتار ہے، جس بھی پارٹی کے ہو، جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، بلا تفریق ان سب کو رہا کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کی، جو پارٹیاں صدر اختر جان مینگل کی استقبال کی نکلی گی، انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اس استقبال کا حصہ ہوگی، اور جو لانگ مارچ آ رہی ہے صدر اختر جان مینگل کی جانب سے، ANP کی جانب سے، ہم اس کی مکمل سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں، یہ جو ابھی 77 سال ہو گئے اس ملک کو بننے میں، دیکھیے بات وہی ابھی جو باتیں سب لوگ کر رہے ہیں۔ 47 میں جب یہ ملک بنا تو بادشاہ خان اس وقت آئین ساز اسمبلی کے ممبر تھے۔ اس وقت بادشاہ خان نے آج سے 75-70 سال پہلے کہا تھا، اس کا تقریر ریکارڈ میں موجود ہے، وہ اس دن آئین ساز اسمبلی کے ممبر تھے، جیسے ابھی کوئی بھی اسمبلی ہے، کراچی دارالحکومت تھا، اس کا وہ تقریر ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس نے اس ٹائم کہا تھا کہ اس ملک کو سیکورٹی اسٹیٹ کے بجائے فلاحی ریاست بنایا جائے تاکہ یہ ملک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنے، نہ کہ سیکورٹی اسٹیٹ بنے۔ اس ٹائم اس نے مطالبہ کیا تھا بادشاہ خان نے آج سے 77 سال پہلے کہ اس ملک کو جو ہے چلانے کے لیے اس میں جو قومیں آباد ہیں ان قوموں کو اپنے وسائل پہ اختیار دیا جائے۔ بادشاہ خان کی وہ بات نہیں مانی گئی، لوگ قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ 47 میں پاکستان بنا، 48 میں 12 اگست کو بابرا کے میدان پہ بادشاہ خان کی پرانے جلسے تھے۔ اس وقت انہیں خودکش تھے نہ دوسرے تھے، فائرنگ کے ذریعے بادشاہ خان کے 680 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ملک کے بننے کے 1 سال بعد۔ باقی قربانیاں چھوڑو، جیلے، مظاہرے، یہ وہ، ان لوگوں کو جب مارا گیا اس کے بعد اس میں 7 خواتین شامل تھی جنہوں نے اس سیکورٹی اداروں کو قرآن کا واسطہ دیا کہ لوگوں کو نہیں مارو، ان کو قرآن شریف کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو آج سب لوگوں کے لب پہ ہے کہ اس ملک میں بے انصافی ہے، لاقانونیت ہے، ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسے میر کبیر محمد شہید نے کہا کہ اس ملک کا جو آئین بنا ہوا آئین ہے جس میں بھی بہت تحفظات ہیں لوگوں کے، ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں جو آئین ہے وہ آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جس بھی پارٹی کا ہو، جس بھی ادارے کا ہو، جس بھی ادارے کا ہو، یعنی جو بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اس کے لیے یہ آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، نہیں کہ ایک کے ساتھ
ایک دفعہ اقتدار میں لاؤ اس کے بعد پھر بے انصافی کرو، ایک دفعہ اس کو اقتدار میں دے دو اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالو، یہ سلسلہ نہیں چلے گا ہمارا۔ ایک دفعہ پھر میں نے بات تھوڑی لمبی کی، میں سوری میں ایک دفعہ پھر وضاحت کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو لانگ مارچ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور بلوچستان کے جتنے بھی سیاسی کارکن اس وقت قید میں ہیں ان سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہی مطالبات رکھتے ہیں جو آج سے بادشاہ خان نے 75 سال پہلے کہا تھا کہ اس ملک میں جو قومیں آباد ہیں ان قوموں کو اپنے حقوق پہ اپنے وسائل پہ اختیار دیا جائے۔ پشتون تحفظ گورنمنٹ کے صوبائی سربراہ جو ہے نور بادشاہ صاحب کو موقع دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی حضرات کا شکریہ۔ مختصر بات کہنا چاہتا ہوں، جس دن کوئٹہ کی سڑکوں پہ یہ غیر قانونی شرمناک عمل ہوا کہ ہمارے بلوچ خواتین جو پرامن احتجاج کر رہے تھے ان کو گھسیٹا گیا اور گرفتار کیا گیا، اسی دن ہم نے بلکہ صرف اس کی مذمت نہیں کی ہے بلکہ ان کے خلاف مزاحمت کے میدان میں ہم لوگ نکل آئے، اسی دھرنے میں شرکت کی۔ پھر اس واقعے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا، ہمارے قائد مشر منظور احمد بشتین نے اس لانگ مارچ کا مکمل حمایت کیا، اور پورے ٹیم کے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کر کے اس لانگ مارچ کا حصہ بننا ہے۔ تو ہم لوگ اسی دن سے اس لانگ مارچ کا حصہ ہے، جس دن یہ کوئٹہ آ رہا تھا اور لکپاس کا ٹنل سرکار کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے بند تھا، ہم لوگ وہاں پہ بھی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد دھرنے میں بھی شریک ہیں، اور ابھی جب یہ لانگ مارچ 6 تاریخ کو کوئٹہ آئے گا تو پشتون تحفظ موومنٹ ان کے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ میدان میں ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ مختصر بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اس ایک مطالبے یا اس ایک عمل کے لیے نہیں بلکہ یہاں پہ جتنے بھی محکوم قوم ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ یہ محکوم قومیں تمام طرح اختلافات بلا کر کے اپنے قومی جمہوریہ حقوق کے لیے ایک ہو، کیونکہ یہ 70 سال گزر گئے، یہی ہوتا رہا ہے، اور یہ ابھی 77 سال جب اور بھی گزریں گے جب تک یہ ریاست جو غیر فطری ریاست ہے اور ان کے جو غیر فطری حکمران ہے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور لہٰذا تمام محکوم کو ایک دوسرے کو ہاتھ دیں، جو ان کے قومی حقوق ہے سب سے پہلے وہ اپنے قومی حقوق دے، پھر باقی جو ہے ہر پارٹی کی یا ہر تنظیم کی اپنی سیاست ہے۔ اور ساتھ جو سندھ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما عالی وزیر حاجی سمد اور پنجاب میں جو نصیر کو کی خیر ہے، اس طرح ہمارے اور بھی گرفتار جتنے سیاسی کارکن ہیں یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی رہا کیا جائے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کا اور آپ ساتھی حضرات ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رائے بریجی صاحب بار کونسل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائدین کا مشکور ہوں جنہوں نے بلوچستان بار کونسل کو اس پریس کانفرنس میں موجود کیا۔ آپ صحافی حضرات کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو آئین کے تحت جو سپریم کورٹ ہے، جو ہائی کورٹ ہے، جسے ہم یہ ادارہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ عوام کی حقوق میں ان کو انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا اس وقت ملک کے اندر ایک بدترین معاشرہ ہے، یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہاں پہ سیاسی کارکنوں کو غائب ہے، یہاں پہ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بھی کورٹ یہاں پہ اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایکٹیو جس پاکستان سے کہتا ہوں، اگر آج ہمارے پاکستان عدالتیں اگر آزاد ہیں، چیف جسٹس پاکستان کو سب سے پہلے اس کا سموٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، اور وہ دیکھتے کہ آج بلوچستان کے اندر جو بیرونی آئی، بلوچستان کے اندر لاقانونیت ہے، بلوچستان کے اندر جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، اس طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اس طریقے سے سندھ کے اندر ہے، یہاں پہ علی وزیر کو ایک جیل سے نکلتا ہے اور گیٹ سے باہر نہیں آتا ہے، پھر اس کو بند کیا جاتا ہے، جس طریقے سے کراچی کے اندر سیاسی کارکنوں کا اغوا کیا گیا۔ تو اس وقت یہاں پہ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں، میں تو خصوصاً یہ کہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری عدالتیں مکمل طور پر ایگزیکٹو کی کنٹرول میں ہیں۔ آج تک کوئی بھی عدالتیں ہمارے اس کیس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیسیکلی بینگ ایک ذمہ دار ایک وکیل کے، کہ ہماری عدالتیں بالکل طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ ایک ہی ادارہ تھا
جو کہ عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ادارہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس سے مایوسی ہو رہی ہے، اور عوام اگر عدالتی نظام سے مایوس ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا جو کہ سوالی نشان ہوگا اس سسٹم کے حوالے سے. اور جہاں تک بی این پی کی جو سیاسی بی این پی سمیت تمام قوموں کی جو سیاسی جمہوری جدوجہد کا جو کہ بلوچستان بار کونسل کا بلوچستان کی وکلا کا ہمیشہ ایک تاریخ رہا ہے، اور ہمیشہ بلوچستان کی وکلا نے ہر سیاسی جمہوری جدوجہد میں، ہم پی ٹی ایم کی جمہوری جدوجہد میں ساتھ رہے، ہم بی این پی کی جمہوری جدوجہد میں ساتھ رہے. جو بھی جمہوری جدوجہد جو روڈوں پہ کرتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، بلوچستان بار کونسل کے ساتھ رہے. طالب صاحب، اس وقت تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے گزشتہ 77 سال بعد مسائل مدعا یا رابطہ افراد دیا جا رہا ہے. یہ جو عمارت گرفتاری ہو یا بی وائی سی کے کارکنوں کی گرفتاری، یہ بھی انہیں کی کڑی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں 77 سالوں کے دوران بی این پی کی مرکز اقتدار رہی، نیشنل پارٹی بھی رہی، تحریک انصاف بھی رہی، اے این پی بھی رہی. کیا وہ بھی اسی طرح جس طرح موجودہ حکومت ہے بے اختیار رہے، یا وہ بھی کسی کے احکامات پر چلتے رہے؟ کیوں یہ مسئلہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، آپ کی بات صحیح ہے کہ تاریخ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ اس ملک جب صوبے بحال ہوئے 1 یونٹ کے بعد سب سے پہلی گورنمنٹ جو ہے سردار عطا اللہ خان مینگر کی سربراہی میں، اس وقت یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ نیشنل پارٹی کے کمپوننٹ تھے، ایک پارٹی میں تھے. وہ جس طرح 8 مہینے تک چلنے نہیں دیا گیا. پختونخوا صوبے میں مشرقہ گورنمنٹ تھی، خان ولی خان سربراہ تھے نیب کے. وہ یہ ساری ایک تاریخ ہے، میں اس لمبی اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ 74 سالہ یہ ہسٹری کا ذکر کیا، اور یہی ذکر کیا کہ جب تک اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور طبقے کو اپنے حدوں تک محدود نہیں کیا جائے گا، اس ملک میں نہ تو قومیتوں کا مسئلہ حل ہوگا، نہ یہ لاپتہ افراد یہ سلسلہ جاری رہے گا. یا بھی تو یہاں تک کیا کہ آپ نے 28 تاریخ راستہ روک دیا، جس طرح ہمارے کارکنوں کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، اس میں شرین کے بھی جو آپ کے لکپاس سے پہلے، اور جس طرح راستے بند کیے گئے، یعنی اس میں بھی پارٹی سربراہ نے اسی رات کو ہم 12:30 بجے پہنچے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حالانکہ اس بڑی تعداد میں تھے، آ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک موقع اور دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ خونریزی ہو اس میں، تباہی رات کے ساندرے میں. وہ وہاں پہ بیٹھے 7 دن سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے اس میدانی میں، چتر کے دامن میں. وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا گیا، خودکش حملہ کیا گیا. سردار اختر مینگر صاحب سمیت پارٹی کی تمام قیادت مرکزی موجود تھی، بلوچستان کی عوام وہاں پہ موجود تھی، خودکش حملہ کیا گیا. یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ محفوظ رہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام قوتو اداروں کو جب تک اپنے جو آئین نے اس کو جو دائرے کیا تک اس کو محدود نہ کیا گیا، آئینی اس تقاضوں کے مطابق یہ ملک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جمہوری حکومتیں اپنی جلدی جاری رکھیں گے، لیکن تباہی بربادی کا راستہ ہوگا. کافی دن سے گھرنا مسکو میں موجود ہے، 9 دن ہو گئے. آپ 9 دن میں نہیں پہنچ سکے، آپ 6 تاریخ کو کس طریقے سے پہنچیں گے؟ اور اگر سردار اختر مینگر سمیت مرکزی قیادت جو آپ لوگوں کی پارٹیوں کی ہے یا جو بھی اتحاد ہے اس وقت، اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس پہ آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ حکومت کہتی ہے کہ بی وائی سی کسی صورت پرامن نہیں ہے، وہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بات ہوتی ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیے، ہمارا دھرنا جو بیٹھا، میں نے اس کا حوالہ نے ذکر کیا کہ ہمارے قائد جو خود اس دھرنے میں بیٹھے ہیں، اسی رات کو اسی لیے آگے نہیں بڑھے کہ ہم نے یہ ایک اور موقع دینا تھا. جس طرح میر کبیر صاحب نے بات کی کہ اتنا 2-3 دفعہ ہم نے ٹائم دیا، آج بھی ٹائم 6 تاریخ تھا. ہم قطعاً جو ہے اس صوبے میں ہم نے بہت نشیب و فراز دیکھے، یہاں تباہی ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ دربار ہوئے. ہم آج بدقسمتی سے گورنمنٹ نے گزشتہ 7 دن سے سڑکیں خود، پرسوں ہمارے جو تحریک تحفظ پاکستان کے قائدین اسلام آباد سے آئے تھے،
ہم ادھر جا رہے تھے, آپ یقین جانے 4-5 جگہ ہم جا رہے تھے, وہ کھدائی کرتے جا رہے تھے. یعنی سڑکیں ایک تو ہے نہیں ہمارے صوبے میں, جو پہلے سے بنی ہوئی پرانی سڑکیں ہیں اس کو بھی کھدائی. آپ دیکھیں یہ آپ آزاد گنجی سے لے کے وہاں تک لکپاس ٹنل تک کیا صورتحال کر دی, اور کنٹینر لگا کے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹیں گے نہیں. اگر اس میں گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, اس وقت بھی جب خودکش حملہ ہوا تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ جمہوری ہے, ہم نے کوئی بندوق نہیں اٹھایا. ہمارے جتنے بھی آپ کو تحریک ہے اس ورڈ سے لے کر جتنا بھی راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی, میں خود موجود تھا, شامل تھا, لیکن پھر بھی ہر جگہ پہ ہماری پارٹی قائد نے, ہماری پارٹی نے ورکروں کو, بلوچستان کے عوام کو برابر رہنے کی تلقین کی. آج بھی ہم کرتے ہیں, لیکن ہمیں ہمارا حوصلہ بڑا ہے. جس طرح اس چلتن کے دامن میں بیٹھ کے ہماری اس تمام جمہوری پارٹیوں نے یہ ہمارا حوصلہ بڑھایا, ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. بلوچستان کے تمام قبائل کے سربراہان نے جو اس سرزمین کو سے وابستگی رکھتے ہیں, انہوں نے اظہار یکجہتی کیا, وہاں پہ آئے. ہمارے انجمن تاجران نے یکجہتی کیا, ہمارے بار ایسوسیشن نے وہ اظہار یکجہتی کیا. مطلب کوئی بھی طرح زمیندار ایکشن کمیٹی ہو, ہم اس کے مشکور ہیں, اور اپنے عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم گھٹے تک ضرور پہنچیں گے. جی کہ یہ تجویز آئی تھی, وہاں پہ مولانا عبدالواسع صاحب, خانہ مرتضیٰ صاحب اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے, وہاں پہ تقریر بھی کی. یہ ان کی طرف سے ایک تجویز تھی, اور بھی مختلف لوگوں نے رابطہ. ابھی تک تو کسی چیز سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا. ہم تو اپنے خواتین کے, اپنے بچوں کے کا احترام چاہتے ہیں. جب کچھ اس طرح کا تجاویز آئے گی تو اس وقت ان کو فیصلہ کریں گے. بالکل بالکل نہیں بالکل, یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھیں, یہ لاپتہ افراد جو ہے, ہم نے کبھی بی این پی نے, پارٹی نے اس کو اپنے سے الگ نہیں کیا, بلکہ ہم یہ کہتے ہوئے کہ تو بار بار سردار اختیار تو نہیں کہتے, اس صوبے کی سب سے پہلا جو لاپتہ شخص ہے ان کا کہ اپنے بھائی ہے, تو وہ کیسے اس مطالبے سے الگ ہوگا ان کی پارٹی کا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ کہا کہ بلوچستان کا سب سے, جس طرح بھی کبیر صاحب نے بھی کہا, داؤد کہ لاپتہ افراد سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا, نہ تو یہاں پہ امن آ سکتی ہے, نہ یہاں پہ کوئی ترقی آ سکتی ہے, کچھ بھی نہ سیاسی پروسیس آگے چل سکتا ہے. ایک عقیدہ سے ہے ساجد ترین صاحب نے جو سارے دوستوں کی بہترین جواب دے دیے. صرف ایک چھوٹا سا میں گزارش کروں. ایک تو ایک سوال ہمارے دوست نے سب سے پہلے کہ نیشنل پارٹی کی بھی حکومت میں رہا اور یہ بی رہا, آپ لوگوں نے کیا کیا. دیکھیے جی, ہمیں 2.5 سال میں حکومت ملا. حکومت میں ہمارا نمبر 1 یہی تھا کہ ہمارے گمشدہ افراد کا مسئلہ. دوسرا تھا کہ جو اداروں کے کارڈ ہولڈرز ہیں ان سے لے لو. جو بلوچستان کا حال 2012 میں تھا وہ 14 میں نہیں تھا. وہ اس لیے تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی کنٹرول میں سسٹم آ رہا تھا, نمبر 1. دوسرا 2.5 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بھی نکالا گیا کیونکہ سائنس جو 98 میں ان کو دیا گیا کہ 2% بلوچستان اور 50% چائنا اور 48% اسلام آباد, اس پہ ہمیں اختلاف تھا. میرا بلکہ سینٹ میں تقریر ہے کہ یار جو مولانا صاحب ہم کو پتہ ہے جو زکوٰۃ بھی 2.5% ہے, ہمیں 2% بلوچستان وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے. دیکھیے جو ہمیں نکالا بھی گیا, یا سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب 8 مہینے کے بعد نکالا گیا, وہ اسی لیے نکالا گیا کہ ہم بلوچستان کے اصل حقوق اور معاملات پہ سنجیدہ تھے, جو ہمیں نہیں چھوڑا گیا. دوسرا ایک دوست کا سوال تھا کہ اگر ہم ڈاکٹر مارنگ بی بی کو بھیجیں گھر. دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بی بی کے ساتھ بیبو بلوچ بھی ہے, بی برگ بھی ہے, ان کی ساری لیڈرشپ ہے, اور ان کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ بہت سے خواتین ہیں جو کہ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں.
अभी अगर इनका कोई FIR ऊपर नहीं, कुछ भी नहीं है, आपने उनको रखा हुआ है। देखिए सिंध हुकूमत ने समीदीन बलोच को किस तरह उन्होंने छोड़ दिया। एक कानून है, एक मुल्क है, वो एक किताब है। जब इसी बुनियाद पे आपने समीदीन बलोच को सिंध में रखा और सिंध हुकूमत ने कहा कि नहीं जी इसको छोड़ दें, वो अपनी घर पहुंच गई, तो वाई बलूचिस्तान उस कानून पे एक रियासत, एक मुल्क, 2 सूबे, आप उस पे अमल क्यों नहीं करते हो। एक आखिरी बात मैं करूं, इस जो हमारी इत्तेहाद है इसमें वजन इस बुनियाद पे बहुत ज्यादा है कि मैं बहुत से हमारे मुफ्ती साहब इधर बैठे हुए हैं, शायद उसके इल्म में होगा, 1995 में सरदार अख्तर जान और हमने फैसला किया कि हम कलात स्टेट अलाउंस को काट दिया गया था, हुकूमत उसको कर नहीं रहा था, हम मस्तूम से पैदल रवाना हुए। हमारे जो सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं उनके इल्म में ऐसा रहा। हमें सरदार अख्तर जान मेंगल साहब और हम पार्टी सारे इकट्ठे थे, हम वहां से आ रहे थे, जहां पे शाम होता था सो जाते थे, वहां से हम निकलते थे। जब हम आकी ग्राउंड के सामने पहुंचे, हमने टेंट लगाया तो सरकार आके हमें ट्रकों में डाल के ले गए और मुझे और सरदार अख्तर जान साहब को कैंट दाने में डाला गया और हमारे तकरीबन 1000 वर्करों को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में इवन मश तक पहुंचा दिए गए। 17 दिन के बाद हालांकि ताने में हमारी बिजली काट दिया गया, पानी काट दिया गया, उस वक्त वो लाइन वाले टेलीफोन थे वो काट दिए गए, हम सारे मोमबत्ती जला के बाल्टीनों में पानी ला के 17 दिन तक उधर बैठे रहे। जब कलात स्टेट अलाउंस बहाल हुआ वहां से हम निकल गए। तो जब इकट्ठे सिलसिला शुरू होते हैं तो उनमें वजन होता है। तो इस बुनियाद पे हम अभी इस सिलसिले को और जारी रखेंगे। आप दोस्तों का बहुत मेहरबानी।